آج کے ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں محترم حافظ مسعود عالم صاحب۔ میں ان کو اپنے ادارے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ آنے والے معزز مہمان محترم حاجی راشد صاحب اور محترم محب العلماء شیخ بلال صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ فضیلت مآب محترم مکرم قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور دیگر اہل علم و فضل جو اس مجلس کی زینت ہے، اور بہت ہی عزیز القدر بیٹے جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ نونہال جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، ویسے خواتین شریک ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں قرآن مجید کا قاری اور مقری، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور قرآن مجید کے حامل اور عامل، کہ ان کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہو اور ان کی زندگی بھی قرآن مجید کی زندگی کا نمونہ ہو۔ قرآن جیسی زندگی چاہتا ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ انہیں وہ زندگی نصیب فرمائے، اور انہیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے اور وہ حضرات جو ان مدارس کا اہتمام و انتظام کرتے ہیں، ان مدارس کو بناتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی ضروریات کا اہتمام انتظام کر کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں۔ یہ سارے حضرات ہمارے لیے قابل قدر ہیں، اور وہ حضرات گرامی بھی جو اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اور اس مجلس میں شرکت کے لیے آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی مجلس جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، اور قرآن کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو، یہ مجلس جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بڑی پسندیدہ اور بہت ہی اللہ رب العزت کی محبوب مجلس ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی لوگ، کوئی قوم، کچھ حضرات جو اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں۔ درس لینا کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مفہوم، معنی اور اس کے اندر جو احکام اور ہدایات ہیں ان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا انعام ہے، کیا اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے ان کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ سایہ فگن ہوتی ہے، جیسے بادل ہوتا ہے اس طرح اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ بان ہوتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اور اللہ کی طرف سے سکینت، اطمینان اور طبیعت کے اندر فرحت اور طبیعت کے اندر بالکل ایسی ٹھنڈک اور ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ ہم کہتے ہیں کہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ قرآن مجید ایسی چیز ہے، اگر انسان کو اس کی سمجھ، انسان کی سمجھ میں یہ آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے حقائق اور معارف اور لطائف اور بصائر بیان فرمائے ہیں، وہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہمیں اس کا ادراک ہو جائے تو یقین جانیے کہ انسان کو ایسی سرشاری حاصل ہوتی ہے، ایسی خوشی اور ایسی شادمانی انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ پھر انسان کا جی کسی اور چیز میں لگتا ہی نہیں، اس کا جی یہی چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، قرآن سنتا رہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اتنا عظیم کلام ہے اور اتنا یہ پرتاثیر کلام ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کے مخاطب یہ پہاڑ ہوتے، اگر قرآن ان کو خطاب کرنے کے لیے نازل کیا جاتا، یہ کیٹو کی چوٹیاں، یہ ہمالیہ کی چوٹیاں اور دنیا کے اندر جو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو زمین کے اندر بھی بہت گہرائی تک گئے ہوئے ہیں، اور ان کی چوٹیاں جو ہیں یہ بھی فلک بوس ہیں، بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پہاڑ، سنگلاخ پہاڑ، بالکل ایسے پہاڑ کہ وہ کوئی ان کے اندر چیز نفوذ نہیں کر سکتی، اگر قرآن کے مخاطب وہ ہوتے اور ان پر یہ قرآن نازل کیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے دب جاتے، نیچے ہو جاتے، ان کی چوٹیاں نیچے ہو جاتی، دب جاتی، خاشعا متصدعا۔ تو رأيته خاشعا، اس پر خشوع طاری ہو جاتا، عاجزی طاری ہو جاتی، مسکنت طاری ہو جاتی اور وہ پھٹ جاتا۔ متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت۔ خشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کی وجہ سے انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو، انسان اس سے ڈرتا ہو، خوفزدہ ہو۔ یہ نہیں کہ اس سے کوئی خطرہ ہے یا وہ اس کا نقصان کرے گا، یہ بات نہیں۔ اس کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی یہ ایسی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ادنا مخلوق، کمزور، ناتوان، محتاج، فقیر، اور اس کائنات کے اندر میری کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ انسان جو ہے دیکھے سمندر ہے، یہاں صحرا ہیں، پہاڑ ہیں اور فلک بوس چوٹیاں ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے جنگل ہیں جو بھرے ہوئے ہیں درختوں سے بھی، اور جنگل کے اندر رہنے والی مخلوقات سے بھی۔ انسان اس کے مقابلے چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اور اس پوری کائنات کے اوپر اسی کی حکومت ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا ارادہ اور اسی کی مشیت، اسی کا حکم اور اسی کا قانون لاگو ہے، اور سب اسی کے مطابق کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ تو پھر انسان بھی اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جاتا ہے۔
جب ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے تو مجھے بھی اس کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کا مقام اور اس کی حیثیت بتانے کے لیے اس قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے آدم کی تخلیق کا، اور اس کی زندگی کے مقصد کا، اور اس کی ذمہ داریوں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سمجھائی ہیں، تذکرہ یہ یاد دہانی ہے، موعظہ یہ وصیت اور نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن مجید شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ پہلے اس قرآن مجید کے شرف سے مشرف جو ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، اور پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے اللہ کے رسول۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغامبر اور رسول بن کے آیا ہوں۔ تو ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن آپ کے لیے شرف ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کا مخاطب بنایا، اور آپ کو یہ قرآن اللہ نے سکھایا، اللہ نے پڑھایا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ قرآن مجید اللہ نے آپ کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اور سب سے پہلے کس کو سکھایا؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، والحکمہ، اور یہ قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی تنفیذ اور تعمیل کیسے کرنی ہے، یہ بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، نازل فرمائی۔ کبھی دل میں القاء کیا، کبھی ذہن میں بات ڈال دی، کبھی فرشتے نے آ کر بتا دیا۔ یہ حدیث، یہ سنت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کا عملی نمونہ تھا، یہ عملی نمونہ تھا۔ قرآن کیسی زندگی چاہتا ہے؟ قرآن وہ زندگی چاہتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی گزاری، اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے اس زندگی کے اندر مناسب اور مقامات اور مراتب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے خلیل بھی تھے، اللہ کے بندے بھی تھے، بلکہ بندوں میں سب سے کامل بندے اور سب سے اعلیٰ اور افضل بندے اور اللہ کے سب سے مقرب اور محبوب بندے سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کے کامل بندے ہیں۔ اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ آپ کی عبدیت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو عبدیت کا جو مقام، بندگی کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ سب سے اونچا مرتبہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان سنتے ہو اس کے بعد جو دعا ہے یہ پڑھو، اور اس کے اندر ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ آتی محمدً الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ ہمارے ہادی، رہبر، مرشد اور ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما، آتی محمدً الوسیلۃ، وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ فرمایا وہ ایک مقام ہے، ایسا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے، اور میرے لیے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرما دیں۔ اللہم آتی محمدً الوسیلہ، وسیلہ عربی زبان میں کسی چیز کی قربت کے لیے اور اس کے ساتھ قریب ہونے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو توسل الیہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو گیا، اور الوسیلہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اولئک الذین یدعون، جن کو یہ خدا کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات ذکر کرتے ہیں، اور ان سے جا کر مدد طلب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں اور ہمیں آپ توجہ کے ساتھ نواز دیں اور ہماری جائز حاجتیں ضرورتیں پوری کر دیں۔ یہ جن کو پکارتے ہیں، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کا قرب کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اس
اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی بندگی اور نیاز مندی اور اپنی فقیری اور محتاجی کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ تو اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ تو آتی محمد الوسیلہ تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقام عطا فرمائیں، جو سب سے اونچا مقام ہے اللہ کے عرش کے نیچے۔ سب سے اونچا مقام جو ہے بندوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ تو وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قرب۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو قرب اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ باقی سارے جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہوں گے۔ نبیوں کے بڑے اونچے مقام ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اوپر ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اللہ نے آپ کو سیادت بخشی، سید سرداری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور شرف اور فضیلت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم و من تحتہ، آدم علیہ السلام اور ان کے نیچے آنے والے جن ان کی اولاد کے اندر نبی اور رسول تھے، تحت لوائی یوم القیامہ، یہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے پیچھے ہوں گے، میں ان کا قائد ہوں گا، اور میں ان سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کروں گا، اللہ سے مانگوں گا۔ اور مانگوں گا کیسے؟ ایسے جا کے میں اللہ کے سامنے مانگوں، کھڑا ہو جاؤں، کہوں گی مجھے دے دے، نہیں، فرمایا میں اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں، اپنی جبین نیاز اللہ کے لیے رکھ دوں گا، اور پھر اللہ رب العزت مجھے وہ اپنی محامد، اپنی تعریف اور ثنا کے ایسے کلمات اللہ رب العزت مجھے سکھائیں گے، اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ میرے دل پر القاء کریں گے جو آج مجھے معلوم نہیں ہے، اسی وقت مجھے بتائی جائیں گی، اور میں ان محامد کے ساتھ، ان ثنا کے کلمات کے ساتھ، اس تعریف و توصیف کے جو کلمات ہیں، میں ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا، اور 7 دن 7 رات لمبا سجدہ ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے محمد کریم ارفع راسک، آپ سر اٹھائیں، اور سل توتا، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، اور آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے پہلے کس کی سفارش کریں گے؟ اپنی امت کی، اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے میری امت کے پاپیوں کے لیے ہے، گناہگاروں کے لیے ہے، جنہوں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اور بھی مقامات ہیں سفارش کے، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کا وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ تو ہمارے لیے قرآن مجید وہ زندگی مقرر کرتا ہے، وہ زندگی ہمارے لیے قرآن مجید نے بیان کی ہے، جس پہ پورا کامل اور اعلیٰ اور عرفہ اور واضح نمونہ عمل، طرز زندگی اور سنت حیات جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق، آپ کا سلوک، آپ کا برتاؤ بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی عظیم، لعلی خلق عظیم۔ اور سیدہ صدیقہ کائنات ام المومنین اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، جو ایک تابعی ان کے پاس آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، تو فرمانے لگی بیٹا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جی اماں جان قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس قرآن کا عملی نمونہ تھا، جو قرآن کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسی ہی تھی، اس کا نمونہ اگر زندہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی تھی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے مقرب بندوں کا اور اپنے ان بندوں کو جو السابقون السابقون آگے نکل جانے والے ہیں، آگے نکل جانے والے ہیں، آگے نکل جانے والے ہیں اور اوپر چڑھنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان میں سب سے آگے اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ جو اعلیٰ اور عرفہ اور بہترین اور سب سے بلند و برتر اخلاق ہے میں ان کو نقطہ کمال تک پہنچا، مکارم الاخلاق، ان کو میں آخری درجے تک پہنچا کے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا اخلاق،
یہ ہوتا ہے ان کا سلوک، یہ ہوتا ہے ان کا طرز زندگی، یہ ہوتا ہے ان کا دنیا کے اندر رہنے کا رنگ اور ڈھنگ، اور یہ ان کی زندگی کا وہ رنگ ہے جس کو صبغت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے، یہ اللہ کا اللہ اکبر بخشا ہوا رنگ ہے، جو ان کے چہرے کے نور سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے جو ان کی باتوں کے اندر حلاوت ہے اور ان کے اندر جو تاثیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور اس کی اللہ رب العزت ایسے تبدیلی کر دیتے ہیں کہ کایا کلپ ہو جاتی ہے۔ انسان کہاں ایک مٹی کا بنا ہوا انسان، ایک نطفہ حقیر سے وجود میں آنے والا انسان اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اتنا مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، اور اتنا اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے بندے ہیں ایمان تقوی والے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، فرمایا جو ان کو تکلیف دے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ان کا دشمن بنے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے۔ من عادی لی ولیا، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید بہت ہی عظیم نعمت ہے، یہ انسان کو ایسا انسان بنا دیتا ہے جس کی سوچ بدل جاتی ہے، جس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جس کے وہ اعضاء کام کرنے لگتے ہیں جو لوگوں کے عام طور پر نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے بتایا، اللہ اکبر، کہ یہ قرآن قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے اللہ رب العزت نے بصیرت کا مجموعہ بنا کر نازل فرمایا۔ یہ بصائر ہے، سورہ مومن میں بھی فرمایا، اور اسی طرح دوسرے ایک مقام پر سورہ انعام میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو تمہارے لیے بصائر بنایا ہے، بصیرت افروز بنایا ہے۔ بصیرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل دیکھنے لگتا ہے۔ میں اور آپ جو اس دور کے اندر ہیں، ہمارا دل یہ اس کے اوپر گناہوں کی میل چڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو ایمان سے بھرے ہوئے، ایمان سے معمور دل کے اندر قوت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معیت کو جب محسوس کرتا ہے کہ ان معیہ ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ میرا محافظ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، اور میری زندگی کا جو سب سے مضبوط سہارا ہے وہ میرا مالک ہے، وہ ہے العروۃ الوثقی، جس مضبوط سہارے کو میں نے پکڑا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ کوئی جس کے مقابلے میں کوئی طاقتور، کوئی بہت بڑا بہادر، کوئی بہت بڑا فوج اور سپاہ رکھنے والا، اور کوئی دنیا کے ساز و سامان اور بڑے ہی تباہ کو اسلحے رکھنے والا اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، ملیا بیٹ کر دے، زمین بوس کر دے، اس کا نام و نشان ختم کر دے، اللہ کر سکتا ہے۔ جب یہ ایمان انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کے دل سے کسی قسم کا خوف جو ہے وہ قریب بھی نہیں آتا، اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکل جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور باقی جو دنیا کے لوگ ہیں، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا اللہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ میرے رب کے اوپر ہے جو تمہارا بھی رب ہے، جاؤ کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، جاؤ میرے خلاف تم نے جو کرنا ہے کر لو، مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایمان اگر انسان کے دل میں ہو، اور پھر یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی عظمت کے احساس اور شعور سے بھرا ہوا ہے، تو پھر یہ انسان ایک اور ہی مخلوق بن جاتا ہے۔ اس کے دل دیکھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سنتے ہیں لہم آذان اللہ یسمعون بہا، یہ جو قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن کی طرف راغب نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کی نعوذ باللہ تکذیب کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ لوگ اللہ اکبر، ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جو جن سے دیکھتے نہیں، اور فرمایا کہ انہا لا تعمل الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، جو دل ہے سینے کے اندر یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب دل بینا بھی ہوتا ہے اور اندھا بھی ہوتا ہے، یہ میں اور آپ کیا جانیں جن کے دل اللہ اکبر کمزور ہیں،
جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دل کے اوپر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ منافقت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ بدل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. یہ قرآن ہمارے اندر اتر جائے، جیسے گلشن کے اندر پھول ہوتے ہیں اور خوشنما پودے ہوتے ہیں اور اس کا منظر انتہائی انسان کے لیے خوشگن ہوتا ہے، انسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور انسان ایک بڑی فرحت محسوس کرتا ہے کہ یہ گلشن کھلا ہوا ہے، کلیاں ہیں، پھول ہیں اور خوبصورت پتے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے خوبصورت مناظر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ کیا ہے؟ اللہ بدل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ قرآن میرے دل کے اندر ایک ایسا گلشن اور ایک ایسا باغ کھلا دے اور ایک ایسا میرے دل کے اندر ایمان کا پودا لگا دے. اللہ اکبر. اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ اس کی جڑ تو اس دل کے اندر ہے اور اس کی شاخیں اور اس کا تنا اور اس کی جو بلندی ہے وہ آسمانوں تک پہنچ گئی. یہ ایمان کا درخت ہے، یہ ایمان کا درخت ہے جس کی جڑ دل میں ہوتی ہے اور وہ اوپر آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اس کا اصل جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچتی ہیں. قرآن انسان کے دل میں جب اترتا ہے تو پھر دل کے اندر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر انسان کی اللہ اکبر پوری زندگی بدل جاتی ہے. وہ اور نظر سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے اور طریقے پر اس کی سوچ بچار ہوتی ہے، اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں اور اس کی جو پسند ہے وہ اور ہوتی ہے. اللہ کی پسند اس کی پسند ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اس کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے. اور جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس میں اس کے لیے ایسی حلاوت اور ایسی شیرینی اور اس کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اللہ کا نام ہی لیتا رہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر وقت اس کی زبان پہ یہ رہتا ہے اور عملی طور پر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں اللہ کا عمل جو ہے اللہ رب العزت وہاں جانا پسند نہیں کرتے. میں ایسی جگہ پر نہیں جاؤں گا. لا یشهدون الزور، جھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے اور بری مجلسوں میں نہیں جاتے. اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو فضول بے فائدہ جس کے اندر نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، وہاں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھتے. اور جن کو دنیا کی دولتیں ملی ہوئی ہیں، دنیا کی ان کو مناصب ملے ہوئے ہیں اور دنیا کی بہت زیادہ ریل پیل ان کے پاس ہے اور بہت زیادہ ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی ریل پیل اور یہ دنیا کی چیزیں جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے نازل کردہ احکام کو نہیں مانتے. اور فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان سے رخ پھیر لیں، ان کو چھوڑ دیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے. اللہ اکبر. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. صرف دنیا کی زندگی ان کا مطلوب و مقصود، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو ان کو دنیا کی قسم قسم کی چیزیں، بڑی شاندار رہائشیں، بڑی شاندار اور آرام دہ گاڑیاں اور بہت اچھی اچھی چیزیں جو ان کے پاس ہیں، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. یہ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے آپ کے لیے جو تیار کیا ہوا ہے اللہ اکبر، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. آج کا انسان اور کسی بھی دور کا انسان، کسی سطح کا انسان، کتنا بڑا وہ ملین بلین ٹریلین کا مالک ہو اور اس کا کاروباری سلسلہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہو اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے میرے اثاثے ہیں، کتنی ان کی مالیت ہے، یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں. یہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. اللہ دین ان کو دیتا ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں
اور دنیا اللہ مومنوں کو بھی دیتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، باغی اور سرکش ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لولا یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا اور یہ چیز جو ہے نا، یہ اندیشہ نہ ہوتا اس بات کا کہ ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ سارے ایک جیسے ہی بن جائیں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں اور اسے مانتے نہیں ہیں، اگر لوگوں نے سب نے ایک غلط راستے کے اوپر ان کے پیچھے لگ جانا نہ ہوتا، یہ بات اگر نہ ہوتی تو اللہ نے فرمایا لولا یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، یہ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ رحمان کو نہیں مانتے، جعلنا لبیوتہم سقفا من فضۃ، ان کی چاندی کی یہ جو آپ سیلنگ کرواتے ہیں، آپ تو اس پلاسٹر کی کرواتے ہیں نا، یہ لکڑی کی کروا لیتے ہیں یا کسی اور چیز کی سیلنگ کروا لیتے ہیں گھر کے اندر، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر لولا یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن سقفا من فضۃ لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن سقفا من فضۃ، چاندی کی چھتیں ہوتی ہیں، وزخرفا، اور سونے کے ان کے گھر ہوتے ہیں، اور سونے کی ان کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ومعارج علیہا یظہرون، یہ پتھر، قیمتی پتھر اور قیمتی لکڑیوں کی بنی ہوئی چیزیں نہ ہوتی، سونے کا ان کو سب کچھ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی دیا ہے اور اہل ایمان کو بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو بھی دیا ہے اور اہل ایمان کو بھی دیا ہے، لیکن دین اللہ رب العزت صرف اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ایک ایسی بصیرت افروز کتاب ہے، یہ ایسی انسان ساز کتاب ہے، یہ انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے، یہ انسان کو فرشتہ صفت انسان بنانے والی کتاب ہے، اور یہ صفت یہ انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بنانے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال نے ایک بات کہی اور بڑی خوبصورت کہی، کیا کہا؟ اللہ اکبر، فاش گویم آنچ در دل مزدورست، میں کھلی بات کرتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، فاش گویم آنچ در دل مزدورست، یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرست، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے، پرنٹ ہوئی ہے اور آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں جیسے عام کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوں بجان در رفت جان دیگر شود، یہ جب انسان کے اندر اترتی ہے، اس کے دل میں آتی ہے، تیرے اللہ اکبر تیرے قلب پہ ہونا جب تک نزول کتاب، جب تک تیرے دل پہ اس کتاب کا نزول نہیں ہوتا اور تیرے دل کے اوپر یہ کتاب اترتی نہیں ہے، گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف، تو پھر یہ نقطے جو ہیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتے اور نہ انسان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو دل کے اوپر اتارنا چاہیے، دل میں اترے، دل میں جائے، دل کو متاثر کرے، دل کی دنیا بدل، یہ قرآن اس لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ فاش گوئے ماتے در دل مزمرست، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگرست، چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جب انسان کے اندر قرآن چلا جاتا ہے تو پھر یہ جان اور ہی جان بن جاتی ہے، یہ جان اور ہی جان بن جاتی ہے، اس میں اتنی شجاعت آ جاتی ہے، اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اتنا اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد اور اللہ کے اوپر توکل کا ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ پوری دنیا کو وہ چیلنج دے دیتا ہے اور ان کو تحدی اور ان کو للکارتا ہے کہ جاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے، میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نوح علیہ السلام نے بھی ایسے کہا، ہود علیہ السلام نے بھی ایسے کہا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے۔ جیسا کہ آپ کی سیرت میں آتا ہے، دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لشکر جو ہے وہ مختلف جگہ پر جہاں سایہ ملا وہاں بیٹھ گئے، اس سائے کے اندر بیٹھ گئے، تو پھر ایک عرابی جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے آ گیا اور تلوار ننگی ہاتھ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں یمنعک منی، میں کھڑا ہوں تلوار ہاتھ میں لے کر، آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی کسی قسم کی کیفیت گھبراہٹ کی یا کچھ بھی ایسے کہ جیسے انسان تھوڑا سا فکر مند ہو جاتا ہے، نہ کوئی فکر مندی، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے کہا میں یمنعک، کون تمہیں بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اللہ ربی، میرا اللہ مجھے بتائے گا۔ اس پر کب کبھی تاریخ ایسے ایسے کانپنے لگا، تلوار مل گئی، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی، فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہتا مجھے معافی دے، مجھے معاف کر دو۔ ایسی قوت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، اوپر کھڑے ہیں
اور وہ ادھر ادھر سارے دیکھ رہے ہیں، جھانک رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر کو بھی نظر آ گیا اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، اوپر کھڑے ہوئے اندر جھانک لیا کیا بنے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، تجھے کوئی اندیشہ اور خوف نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یہ چیز ہے جو انسان کو ایسا مضبوط دل بنا دیتی ہے. اور صحابہ بھی ایسے ہی تھے، صحابہ بھی ایسے ہی تھے. کیوں بجان در رفت جان دیگر شود، یہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر یہ جان اور ہی جان بن جاتی ہے. اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اس کی صلاحیتیں اور اس کی قوتیں بدل جاتی ہیں. اور چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جان تو دیگر شود جہاں دیگر شود، جب یہ جان اور ہو جاتی ہے تو پھر یہ جہان بھی اور ہو جاتی ہے. اس جہان کی قیمت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اس کو معلوم کرتا ہے. اللہ اکبر. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے، کئی سال انہوں نے جیل کے اندر گزارے اور آخر زندگی میں بھی جیل کے اندر تھے. اور وہ اپنے ساتھیوں کے جو ان کے ساتھ تھے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ان کے شاگرد میں ان کے ساتھ تھے، ان کو کہنے لگے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جنہوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے کہ ہم جس جنت کے اندر رہ رہے ہیں، جو خوشی، جو راحت اور جو اطمینان اور جو سکون ہمیں یہاں میسر ہے، اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسی خوشی میں رہ رہے ہیں، کیسے مزے میں رہ رہے ہیں اور کیسی لطف والی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تلواریں لے کر یہ چیز ہم سے لینے کے لیے آ جائیں. لیکن ان کو اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، اس کی لذت کا، اس کی حلاوت کا اور اس کی سرشاری کا تو انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے وہ ان چیزوں سے محروم ہیں. اور اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے، اللہ اکبر. ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے پاس مریض وغیرہ ان کے آتے تھے اور ان کی بات بڑا ان کا پرتاثیر ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ پرکیف ہوتا تھا، اور لوگوں کے دل نرم ہو جاتے، لوگ آنسو بہاتے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور توبہ کرتے گناہوں والی زندگی سے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے حلقہ درس کے اندر آتے تھے. تو ان کے بارے میں بادشاہ کے پاس جو ہے نا وہ شکایت ہوئی کہ یہ اتنے لوگ اکٹھے کرتا ہے، اس نے تمہارے خلاف بغاوت کر دینی اور اس نے تم سے تخت چھین لینا ہے. تو ان کو بھی پتہ چلا کہ اس طرح کی میری جو ہے شکایت کی گئی ہے، وشایا، عربی میں اس کو وشایا کہتے ہیں. یہ ان کو جا کے خبر پہنچائی ہے کہ یہ بندہ ایسے ایسے بڑی مقبولیت رکھتا ہے اور اس کا بڑا اثر ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی سلطنت کے لیے اور آپ کے تخت کے لیے کوئی مسئلہ بنا دے. تو ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کسی نے جا کر ان کو یہ کہا ہے، تو اس نے ایپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا. ان کو فارسی بھی آتی تھی، اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ایران کے علاقے کے رہنے والے تھے، تو فارسی بھی ان کو آتی تھی. تو ان کے جو الفاظ تھے اس کا کسی نے ترجمہ کیا ہے فارسی میں. کہتا ہے جو چتر سنجری رخ بختم سیاہ با، جو سنجر سلیم بہت بڑا سلطنت تھی اور بادشاہ تھا اور بڑے ٹھاٹ باٹ والا بادشاہ تھا. تو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. اقبال نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہے، جو ہیبت ہے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی جو بادشاہوں کے پاس ہوتی ہیں. نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی اوپر چھتا تھا اور نہ کوئی ہٹو بچو والے ان کے محافظ تھے، کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کے درمیان اور کوئی آ کر پوچھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو بتاتے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن اللہ اکبر، جو اللہ کے بندے تھے وہ بھی اس چیز کی کوئی ان کے ہاں اہمیت نہیں تھی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، میرے نصیب کا ایسا سیاہ اور کالا چہرہ بن جائے جیسے وہ بادشاہ کے کالے چتر کا رنگ ہے، سیاہ بالکل ایسا کالا بجھنگ قسم کا اس کا رنگ ہے، اس طرح میرا رنگ ہو جائے، میرا نصیب ہو جائے. در دلم اگر بود تخت سنجرم، یہ سنجر کا جو تخت ہے، یہ جو سلطنت کا مرکز ہے اور یہ جو اقتدار کی کرسی ہے، اس کی طلب اور اس کی ہوس اور اس کی چاہت اور اس کی تمنا میرے دل میں ہو تو میرا نصیب سڑ جائے، میرا نصیب سیاہ ہو جائے، میں بالکل محروم اور بدقسمت بن جاؤں. تو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل بود، در دل اگر بود حفظ ملک سنجرم. اللہ اکبر. زانگاہ کے خبر یافتم، اللہ اکبر، یا گاہ کے خبر یا زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب. اللہ اکبر. رات کے وقت آدھی رات جب اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت، اللہ اکبر،
اپنے بندوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی دکھی اور وہ دعا کرے میں اس کا دکھ دور کر دوں، ہے کوئی فقیر میں اس کو غنی کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا بخش دوں، ہے کوئی گناہگار میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اللہ ندا دے رہے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، کسی نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں زانگاہ کے یافتم، زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، آدھی رات کے وقت جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تار ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت جو بادشاہی ہمیں ملتی ہے کہ اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں جو الملک الحق، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خیر، آدھی دنیا کی بادشاہی اگر کوئی مجھے کہے کہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو تو میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دیتا ہوں۔ آدھی دنیا کی بادشاہی میں نہیں قبول کرنے کے لیے تیار اس بادشاہی کے ہوتے ہوئے جو اللہ کے ساتھ رابطے کی مجھے اعلان کی۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ آج امت اس قرآن سے دور ہو گئی، آج یہ امت اس قرآن کو چھوڑ بیٹھی، اس قرآن سے دور ہو گئی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو جانا، نہ اس کو اپنے اندر اتارا، اور نہ اس کے اندر جو حقائق ہیں، جو معارف ہیں اور جو بصائر ہیں، اللہ رب العزت نے جو اسرار اور رموز بیان فرمائے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ تو میں بڑی مبارک دیتا ہوں ان بیٹوں کو۔ کتنے بیٹوں نے قرآن حفظ کیا ہے؟ ماشاءاللہ 3 بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ کون ہیں وہ 3 جو حافظ بنے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ۔ زیارت کریں، دعا دیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظ بھی بنائے اور محافظ بھی بنائے۔ بیٹا، یہ بہت بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف ہے جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ تو ان کو مبارکباد دیں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیں اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیں، اور جو اس ادارے کا انتظام انسلام، بالخصوص ہمارے محترم اور مکرم عزیز گرامی قاری محمد حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرمائے، جو اس کا نظام چلا رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ خیرکم، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور یہ قرآن انسان کے لیے شرف ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی جو صفات بیان فرمائی ہے، انہ لکتاب عزیز، یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، اور یہ قرآن جو ہے عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، انہ لقرآن کریم، اور یہ قرآن عظمت والا قرآن ہے۔ تو یہ اس کی کرامت، اس کی عظمت، اس کی عزت جو ہے، یہ جو اس کا حافظ ہوتا ہے، اس کا حامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ زندگی اس کی جڑ جاتی ہے، بعیت اس کو قرآن کی حاصل ہو جاتی ہے۔ ما کا من القرآن، اللہ اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو شرف بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو عظمت بھی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں تو بے شک کسی کے پاس ان کی نظر، کسی کے پاس ان کی قیمت نہیں ہوتی، اللہ اکبر، لیکن اللہ کے پاس بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں، بٹی کپڑوں پہ پڑی ہوئی ہے، اور کوئی حیت اس کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے کوئی اس کی طرف متوجہ ہو کہ یہ کون ہے، نہیں، وہ سمجھتا ایسے کوئی فقیر ہے، ایسے کوئی درویش ہے، ایسے کوئی بس ادنا قسم کا آدمی ہے۔ اشعث مغبر، اور اللہ اکبر، مدفوع بالابواب، کو اس کے لیے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہوتا ہے، فرمایا اللہ کو وہ قسم ڈال کے کہہ دے مولا ایسے ہی کر دے تو اللہ ویسے ہی کر دے، اللہ ویسے ہی کر دے، اللہ کے ان سے منہ سے نکلتی ہے، اللہ فوراً پوری کر دے۔ یہ مقام ہے، ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن سے ملتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ملتا ہے، یہ سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور میں ان کے والدین سے یہ التماس کروں گا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے، آپ ان کو دین کے لیے وقف کر دیں، ان کو دین کا عالم بنائیں، دین کا خادم بنائیں۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ آج تو یہ اعزاز محسوس نہیں ہوتا، لیکن قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے قاری اور حافظ کو جو اعزاز بخشے گا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، بس میں بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن کا حافظ اور قاری قبر سے نکلے گا تو گھبرایا ہوا ہوگا، اس لیے کہ بڑا ہولناک دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش،
اور انسان کے پاس کچھ نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایسے قبر سے نکلے گا انسان تو گھبرایا ہوا ہوگا، تو قرآن اس کے سامنے آ جائے. قرآن جو اس نے پڑھا، جس پر عمل کیا، جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کا عمل جو ہے، یہ قرآن کا جو اس کا پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، محبت کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، یہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا. تو وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو کہا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. تو قرآن کہے گا آنا صاحب کل قرآن، میں تو تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس کے ساتھ تیری زندگی گزری. تو مجھے پڑھتا رہا، تو مجھے سنتا رہا، تو مجھے یاد کرتا رہا، تو مجھے ضبط کرتا رہا، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں. آج ہر بندہ جو ہے وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میری یہ تجارت ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. لیکن جو تو نے تجارت کی ہے، جو تو نے بزنس کیا ہے، جو تو نے کاروبار کیا ہے، وہ سارے بزنسوں سے اور سارے کاروباروں سے بڑھ کر کوئی بھی اس کے مقابلے نہیں. لوگوں کے سامنے ان کی تجارتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کیا ہے. دنیا کے اندر انسان جو تجارت کرتا ہے، ایک تو تجارت اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے ساتھ تجارت ہے. حال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جس سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے گا. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. یہ اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے کہ جان بھی مجھے دے دے، مال بھی مجھے دے دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے یہ میرے حوالے کر دے. یعنی اس میں میرا حکم مان، جیسے میں کہوں وہاں سے کما، جہاں سے میں کہوں وہاں لگا. اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ جنت دے دے گا. اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دو، یعنی اللہ کو دے دو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. یہ تجارت ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ دنیا کے اندر بھی انسان کی نصرت اور فتح مبین عطا فرماتے ہیں. اخری تحبون نصر من اللہ وفتح قریب. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر بندہ ہی صبح سویرے اٹھتا ہے، فبائع نفسہ، تو وہ اپنی جان کو، اپنی زندگی کو اور اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے. ایک وہ ہے جو اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں اور اپنی سرگرمیاں اللہ کو دے دیتا ہے کہ میں تیرا فرما بردار، میں تیرا وفادار، تیرا شکر گزار، اور تیرے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنے والا. اللہ میں تیرا بندہ، میرا سب کچھ تیرا، تو نے دیا یہ تیرے لیے ہے، تو قبول فرما لے. فبائع نفسہ فموتقھا، جس نے اللہ کو دے دیا سب کچھ، اس نے اپنے آپ کو بیچ کے ایسا نفع کما لیا کہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دیا. اور دوسرا وہ فبائع نفسہ فموبقھا، جس نے شیطان کے ہاتھ میں بیچ دیا، جس نے دنیا کے شیطان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، جس نے اللہ اکبر دنیا کی ادنا خواہشات کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا. کوئی کھانے کی خواہش، کوئی پینے کی خواہش، اور نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی خواہش. ان خواہشات کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، شیطان کے ہاتھ میں بیچ دیا. موبقھا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. تو ہر بندہ تجارت کرتا ہے. تو ہمیں کون سی تجارت کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ. یا اللہ ہمارا سب کچھ تو نے دیا، اور ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا. تو جب چاہے ہماری جان بھی حاضر، جب چاہے ہم تیرے حکم کو ماننے کے لیے، تیرے حضور سرب سجود ہونے کے لیے، تیرے ساتھ آ کے بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، کبھی ہاتھ باندھ کر، کبھی جھک کر، کبھی دعا کے ساتھ، کبھی سجدے کے ساتھ، کبھی اتحیات کے ساتھ. یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے بندے، شکر گزار بندے، وفادار بندے، اور اللہ اکبر فرما بردار بندے، ہر وقت تجھے یاد رکھنے والے اور تیری رضا کے طلب کرنے والے، تیری خوشنودی کی جستجو کرنے والے. یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے. یہ جو کام ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی تجارت ہے، وہ قرآن اس کو کہے گا الیوم انک من وراء کل تجارت، جو تو نے تجارت کی ہے وہ ساری تجارتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا نا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، کمی ہے ہی نہیں. وہ اللہ اکبر، بچہ جب آتا ہے قاعدہ سپارہ شروع کرتا ہے، یہ قرآنی قاعدہ شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اس کی نیکیاں لکھی جانے دیتا. چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس میں ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ الحاظہ حج،
یہ بچے کا بھی حج ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، اس کو بھی احرام پہنا دو، اس کا بھی حج ہو جائے گا، اور اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے، لیکن فرض نہیں ادا ہوتا، بچپن میں کیے ہوئے حج سے فرض نہیں ادا ہوتا، بلوغت کے بعد پھر حج کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اولاد کی نیکیاں ہیں ماں باپ کو بھی ملتی ہیں۔ ویسے ہی اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو نیکی اولاد کرتی ہے ان کے ماں باپ کو، ماں کو بھی، باپ کو بھی، دادا کو بھی، دادی کو بھی، نانا کو بھی، نانی کو، سب کو اس نیکیوں میں سے حصہ ملتا ہے، استاد کو بھی ملتا ہے، اور جو اس کو نیکیوں کی راہ پر لگانے والے ہیں، بتانے والے، ان کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو ان کو اس نیکی کے کام میں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، اور ان کی ضروریات کا اور ان کی سہولیات کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس اجر میں شریک کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کریم، اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ تو یہ تجارت جو ہے قرآن کی، یہ تجارت لن تبور، تو قرآن ان سے کہے گا کہ آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور قرآن عرض کرے گا جو اس کا عمل ہے، جو اس کا عمل ہے، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اس نے مجھے پڑھا، سیکھا، اور میرے ساتھ محبت کی، میری تلاوت کرتا رہا، قرات کرتا رہا، یا اللہ میں اس کا سفارش ہوں، آج اس کی عزت افزائی فرما، اس کی تکریم فرما، اس کو اعزاز سے نواز۔ تو اللہ رب العزت قرآن کی سفارش کو مانیں گے تو اللہ رب العزت اس کو تاج پہنا دیں گے، اس کے سر پہ تاج پہنا دیا جائے، اور قرآن کہے گا مزید یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو پھر اس کو خلعت پہنائی جائے گی۔ یہ گون نہیں ہوتا، یونیورسٹیوں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے، ایم فل کی ڈگری ہوتی ہے، اور اسی طرح بیرسٹر کی ڈگریاں ہوتی ہیں، جب یہ ملتی ہیں تو اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ گون پہنا ہوا ہوتا ہے، ججوں نے بھی اور اسکالروں نے بھی پہنا ہوتا ہے، تو اس کو گون پہنایا جائے گا۔ یہ کالے رنگ کا نہیں ہوگا، وہ تو ایسا ہوگا اللہ اکبر کہ ساری دنیا بھی مل جائے، اور ساری دنیا کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور پلاٹینیم اور جو کچھ بھی ہے سب اکٹھا کر لیا جائے، اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنا قیمتی ہوگا وہ جبہ، اور اتنا قیمتی ہوگا وہ تاج۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اللہ تعالیٰ ایک پروانہ دیں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تیرے لیے جنت کی بادشاہی ہے، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں اس کو یہ پروانہ دے دیں گے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری بادشاہی ہے، تو کچھ سے چھینے گا نہیں، تیری بغاوت نہیں کرے گا، تو نے اس کو چھوڑ کے مرنا نہیں ہے، ساری زندگی وہ اسی کے اندر رہے گا۔ اور اسی طرح اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوگا، وہ دوسری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایا جائے گا قرآن کے پڑھنے والے کو جس نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے والدین کو بھی، وہاں اللہ سامنے لے کے آئے گا، دنیا دیکھے گی، تو ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، اور پھر انہیں لباس پہنایا جائے گا، اور وہ بھی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی اس تاج کی چمک کے ساتھ، اور پوری دنیا اس لباس کی قیمت نہیں بن سکتی جو اللہ تعالیٰ خلعت اور جو تکریم کا لباس ان کو پہنائیں گے، تو وہ خوش ہو کر کہیں گے بیما کسینا ھذا، یہ کس چیز کی وجہ سے ہماری عزت افزائی ہوئی ہے، یہ ہمیں ملا ہے، تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اللہ نے یہ تمہیں دیا ہے تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کو لے لیا۔ اللہ رب العزت والدین کی بھی تکریم فرمائے گا، کے لیے سہولت کا، ضروریات کی فراہمی کا احسان نہیں جتانا، یہ اللہ کے اس توفیق پر یہ شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے دیا ہے، اور اس راستے پر خرچ کرنے کی تو نے توفیق عطا فرما دی، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ اس نیکی کی جگہوں پر خرچ کر کے انسان کو کبھی گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اس پر خرچ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے قبول کر دیا، اس راستے پہ لگا دیا، اللہ نے اس راستے کے اوپر لگا دیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر، ہاں تم ہاؤلائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ خرچ کرو، تو پھر جو تم بخل کرتے ہو، من یبخل فإنما یبخل عن نفسی، جو بخل کرتا ہے اپنے آپ پر بخل کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو فائدے سے محروم کرتا ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم نہیں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے اور لوگ لے آئے گا جو اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اس لیے نیکی کے راہوں پر خرچ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور کبھی بھی اپنے دل میں، اپنے دماغ میں گھمنڈ، عجب، غرور اور اس طرح کا شعور نہ آنے دیں کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ایسے اداروں کو قائم رکھے، جاری ساری رکھے۔ یہ ادارے دین کے قلعے ہیں، اور یہ قرآن کے حافظ
اور قرآن کے عالم اور قرآن کے مبلغ، قرآن کے قاری اور مقری، یہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، ان کے دم سے اور ان کے وجود سے اور ان کی کوششوں سے دین زندہ ہے، اس نسل سے ہم تک پہنچا ہے اور ہم سے آگے جائے گا۔ اور یہ اللہ کے دین کی حفاظت، یہ اللہ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، یہ کن کے ذریعے؟ ان حافظوں کے ذریعے، ان قاریوں کے ذریعے، ان علماء کے ذریعے دین محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنائے اور دین کی محبت نصیب فرمائے اور دین کے ساتھ ایسا لگاؤ نصیب کرے کہ دین ہمارا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ بن جائے۔ ایمان، دین، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ سے امیدیں اور اللہ رب العزت سے ساری رجا اور ساری تمنائیں اور آرزوئیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یا اللہ بس تو اپنا بنا لے، یا اللہ ایسا دل نصیب کر جو سلیم ہو، یا اللہ ایسی سوچ نصیب کر جو صائب ہو اور جس نے ایسا سوچ کر صحیح فیصلہ کیا ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ آیتیں واضح کر کے تمہیں سناتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ آخرت کتنی اونچی چیز ہے، کتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، اور دنیا اس کے مقابلے میں کتنی گھٹیا چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اس کے زمین کے اندر، اس کے پہاڑوں کے اندر، اس کے جنگلوں کے اندر، جہاں جہاں بھی جو کچھ ہے، مد دنیا فی الآخرہ، یہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے۔ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، اپنا انگلی پانی کے اندر ڈالے، سمندر کے اندر ڈالے، اس بڑے سمندر کے اندر جو بہت بڑا اوشین ہے اور بہت بڑا سمندر ہے، وہ بحر اوقیانوس ہو یا بحر الکاہل ہو، اس کے اندر ڈالے اور پھر دیکھے جو پانی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی کیا نسبت ہے اس پانی کے ساتھ جو سمندر کے اندر موجیں مار رہا ہے، وہ ہے نسبت۔ فرمایا دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں، اس لیے انسان کو آخرت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اللہ سے آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ دنیا بھی مانگے انسان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن دنیا وہ مانگے جس سے انسان اللہ سے دور نہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ سے رشتہ انسان کا محبت کا، اطاعت کا، فدویت کا اور بندگی کا، نیازمندی کا اور شکر کا اور وفا کا کمزور نہ پڑے، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو بھی قائم رکھے، ہمارے محترم قاری صاحب کی بھی زندگی میں اللہ برکت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ عزت و کرامت کے ساتھ نوازے۔ ان کے ساتھ ہمارا ایک اور بھی تعلق ہے، جو ان کے سسر ہیں نا، تو وہ ہمارے ساتھی تھے، جب ہم جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں پڑھا کرتے تھے نا، تو ہمارا ایک ہی زمانہ تھا، تو بعض اسباق میں وہ ہمارے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے۔ میرا ان کو سلام بھی کہنا بہت زیادہ احترام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے اور سلامت رکھے۔ تو ہمارا وقت کچھ اکٹھے گزرا ہے، اور قاری صاحب کے ساتھ بھی ہمارا وقت گزرا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ادھر بونگا میں پڑھا کرتے تھے، قرآن حفظ کیا کرتے تھے، اس وقت میں بھی وہاں جایا کرتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہاں ہوتا تھا اس وقت۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں نے کچھ شاگردوں والی باتیں کی ہیں، طالب علموں والی۔ خطیب تو ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ وہ جس کا نام لکھا ہوا، آ گیا کہ نہیں آیا ہو؟ کتنے رہے وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا، آگے السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آ جاؤ لو اسپیکر۔ یہ تھے استاد العلماء حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی۔ اب میں بلا تاخیر آج کی اس مجلس کے ہمارے آخری خطیب محترم جناب قاری الیاس مدنی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ ایک اور بھی اہم اعلان آپ احباب سماعت کریں، انشاءاللہ 15 مئی کا خطبہ جمعۃ المبارک جامعہ ہاجرہ ابو بکر پارک میں محترم جناب فضیلت الشیخ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب خطبہ جمعہ میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ معزز علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں، محترم سید مصطفیٰ شاہ صاحب اور دیگر یوتھ فورس کے کارکنان اور محترم جناب عثمان سلفی صاحب، رانا طارق صاحب، نوید ربانی صاحب، میں تمام احباب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ احباب تشریف رکھیں اور خطاب سماعت فرمائیں۔ محترم جناب قاری الیاس مدنی صاحب۔